بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ 11ویں پارے کے شروع میں سورۃ التوبہ کا وہ حصہ ہے جس میں منافقوں کے کچھ احوال ہیں، اور منافقوں کے احوال یعنی وہ منافق جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس تشریف لائے تو قسم قسم کے انہوں نے ہیلے اور بہانے گھڑ لیے اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں میں بلند کرنے کے لیے ہمدردی کے دعوے، محبت کے دعوے، تعلق کے دعوے اور اپنے بے شمار اعذار انہوں نے پیش کیے۔ تو کہا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ معذرتیں نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے۔ البتہ کچھ اس موقع پر ایسے لوگ بھی تھے جو پکے سچے مسلمان تھے، لیکن اپنے اعذار کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، اس غزوے میں نہیں جا سکے، تو ان کا بھی یہاں پر بیان ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے سخت ڈانٹ ڈپٹ کا فیصلہ ہوا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے منع فرما دیا کہ کوئی بھی شخص ان سے بات چیت نہ کرے، تعلق نہ رکھے، اور کچھ وقت کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرمایا، اور ان کی توبہ کا پھر تذکرہ ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ ایسا حال ہو گیا کہ ان اشخاص پر زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی، اس قدر پریشان ہو گئے، پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اس میں ایک تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے جو مخلصین ہوتے ہیں ان کو ہر جگہ میں ان کو ساتھ جانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پکار پر، آپ کی دعوت پر لازماً لبیک انہیں کہنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں گئے تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اصول اور ضابطہ سمجھایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، کہ تمہارے دلوں میں کافروں کے متعلق سختی رہنی چاہیے، سختی پائی جانی چاہیے، کافروں کے متعلق نرم گوشہ، اور کافروں کے متعلق دلی دوستی کی تمنائیں اور حسرتیں، اور ان کے پاس تم اپنی عزتیں سمجھو، یہ تمہارا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے دلوں کے اندر کافروں کے لیے ایک سختی کا پہلو ہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا کہ عظیم الشان رسول اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ جو کلمات ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح کو شام کو ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، شام کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک اس کے سارے کاموں کو بناتا ہے، شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ پاک اس کے سارے کاموں کو سنوارتا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، معمول بنانا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، یہ مکی سورہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک کی قدرت کے بڑے بڑے دلائل اور اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان ہے۔ جس طرح سے پیچھے سورہ اعراف گزری ہے، اور سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام ان دونوں کا آپس میں جیسا تعلق تھا کہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ کی قدرت کے دلائل بھی تھے، نعمتیں بھی تھیں، یعنی گویا کہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے امت کو متوجہ کرنا، اور پھر اعراف میں تذکیر بایام اللہ کہ گزشتہ قوموں پر جو آئے ہوئے عذابات تھے ان عذابات کے ذریعے سے متوجہ کرنا۔ وہی نسبت، وہی تعلق اور نوعیت ان دونوں صورتوں کے اندر بھی ہے کہ سورہ یونس کے اندر گویا کہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت کے دلائل، اور اسی طرح سے دعوت کے اسلوب اور دنیا کی مثالیں ذکر کر کے سمجھایا ہے
اور اس کے آخر میں جا کر پھر کچھ احوال ایسے آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی کچھ تذکرہ ہے. اور یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. پھر قرآن مجید وہ اللہ کا کلام ہے جو تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے رحمت ہے. 4 صفات یہاں قرآن کی ذکر ہوئی ہیں. ایک موعظہ، نمبر 2 شفا، نمبر 3 ہدایت، نمبر 4 رحمت. تو پہلے جب آدمی اللہ کا کلام سنتا ہے، پڑھتا ہے عمل کی نیت سے، تو یہ موعظہ ہے. موعظہ کا معنی وہ کلام جس سے آدمی کی زندگی بدل جائے، جس میں واقعات بھی ہوں، قصص بھی ہوں، گزشتہ حالات بھی ہوں، جنت کی خوشخبریاں بھی ہوں، جہنم کے عذابوں کے ڈراوے بھی ہوں، اور دنیاوی عذابوں کے نمونے بھی ہوں. یہ موعظہ کہلاتا ہے، جس سے آدمی کا دل نرم پڑ جاتا ہے. جب دل آدمی کا نرم پڑتا ہے تو اس دل نرم پڑنے کے نتیجے میں اندر کی صفائی ہوتی ہے. پھر دوسرا وصف آتا ہے شفاء لما فی الصدور. موعظہ کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے. آدمی کا جب ظاہر سنورا، ظاہر بہتر ہونا شروع ہوا اور ظاہر کی پاکیزگی ہوئی، صفائی ہوئی، اب شفا ہے. دل آدمی کا پلٹتا ہے، دل آدمی کا بدلتا ہے، بار بار قرآن کو سنتا ہے، بار بار قرآن کو پڑھتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ شفا بنتا ہے. یہ یعنی انسان کے دل کو بدلتا ہے. اور جب یہ شفا بھی ہو گئی، یعنی دل بھی انسان کا بدل گیا، اب اس سے آدمی رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے. جب احکام پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے بعد رحمتن، یہ اللہ کا کلام یہ باعث رحمت انسان کے لیے بنتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر تمہیں خوشی کرنی چاہیے. اللہ کا کلام، اللہ کا کلام جس کو مل جائے، جس کے سینے میں محفوظ ہو جائے، اور یہ عظیم الشان کلام پڑھنے کی جس کو توفیق ہو جائے، فرمایا اس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس مال سے جو تم جمع کر رہے ہو. جو دنیا کے مال و متاع تمہارے پاس ہے، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ باعث فخر چیز ہے. آج دنیا کی ڈگریوں پر، دنیا کی چیزوں پر تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن آج قرآن کریم پر خوشی کا اس طرح سے اظہار نہیں ہوتا. آج حفظ قرآن اگر کسی بچے نے کر لیا ہے تو اس پر وہ خوشی کا اظہار نہیں ہوتا جتنا کہ دنیا کی ڈگریوں پر ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ پڑھ لیا، میرے بچے نے یہ پڑھ لیا. یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر تمہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے پھر مشرکین کی کچھ باطل عقائد اور نظریات کو ذکر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا. اور نوح علیہ السلام کے قصے کی یہاں ذکر کرنے کا مقصد کہ ایک طویل زمانہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلایا. اور پھر ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور اللہ کی مدد کے وہ اسباب بیان فرمائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. فرعونیوں کی طرف سے ایسے سخت بدترین حالات آگے، ایسے حالات آگے کہ اللہ کی بندگی کرنا، عبادت کرنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے مشکل ترین ہو گیا. کہا جب ایسے حالات بھی آئیں، عبادت اللہ کی پھر بھی نہیں چھوڑنی. اپنے گھر کے اندر رہ کر عبادت کرو، اور اسی پر اللہ پاک کی مدد آئے گی، کیونکہ یہ مدد کا سبب اور ذریعہ ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ اللہ کی مدد کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. اور اس کے بعد پھر ایک ضابطہ اور اصول سمجھایا کہ جب اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد، عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد، عذاب سامنے آ گیا ہے تو پھر اللہ پاک کا وہ عذاب ٹلا نہیں کرتا. موت سے پہلے کوئی بھی کسی بھی وقت اللہ پاک سے اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک اعلان کرایا گیا، اور آپ یہ فرما دیجئے ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں شک اور تردد ہے تو یاد رکھو میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کروں گا. تمہیں جس کی بندگی کرنی ہے، جس کی بندگی کرنی ہے چاہو تو کرو، مجھے صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے. میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا. اور میرا نظریہ یہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
ضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر دے تو کوئی اس نقصان کو نہیں ہٹا سکتا، اور اللہ جب کسی کو خیر دینے کا ارادہ کرے، بھلائی کا ارادہ کرے، تو اس بھلائی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور صاف اعلان کروا دیا، آپ فرما دیجئے حق اللہ کا کلام قرآن مجید کی صورت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں آ چکا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت قبول کرے گا اپنے لیے کرے گا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا نہیں قبول کرے گا، فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا نقصان اسی ہی کو ہوگا۔ میں تمہارا دروغہ نہیں ہوں کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے لے کے آؤں گا، ہاں واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اے نبی آپ اتباع کیجئے وحی کی، اور اللہ پاک کے حکم کا انتظار کیجئے۔ اللہ کا جب فیصلہ عذاب کا آئے گا پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا www.darsequran.com